یاد کر رہے ہو ولیت پر کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں. جس قاسم کی بات کر رہے ہو اس قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی. جس علی اصغر کے لیے تم نے کھلونے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہو وہ علی اصغر کی باپ کی گود میں دم توڑ چکا ہے. تاریخ بتاتی وہ قاصد جلا، وہ قاصد جلا. امام علی مقام اپنے 6 ماہ کے شیر خار بچے علی اصغر کو گود میں لے کر کے چلے تاکہ اس کی لاش کو سیدہ زینب کو دکھا دیا جائے، شہرخانوں کے حوالے کر دیا جائے. ہم نے تو کہا تھا کہ دشمنوں پر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس 6 ماہ کے بچے کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کریں گے. تاریخ بتاتی ہے ابھی آپ خیمے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضرت امام علی مقام کا ایک شہزادہ ہے جنہیں زین العابدین کے نام سے کرتے ہیں، مشہور ہوئے امام زین العابدین کے نام سے. تاریخ بتاتی ہے وہ بستر پر تھے، بیمار تھے، بخار کے سبب اس قدر جھلس رہے تھے کہ صحیح سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. وہ تو کھڑے امام علی مقام اپنے سہارے کر رہے تھے، مگر واہ رے سیدہ کے لال، واہ رے امام علی مقام کا شہزادہ بیمار ہے، بستر پر ہے. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ بستر ہی سے تلوار اٹھائی اور ابا حسین کے طرف اشارہ کرنے لگے. ابا حسین مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دی. تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے کہا اے نوجوان شہزادے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرا بھائی علی اکبر جو ہے دم توڑ چکا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کبھی چند منٹ پہلے تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کے حلقوم پر تیر پیوست کر دیا گیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک ایک کر کے میدان کارزار میں تمہارے دوست، تمہارے احباب، تمہاری رشتہ دار گئے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان دے دی؟ اے بیٹے زین العابدین یہ ہرگز تیرا باپ تجھے اجازت نہیں دے سکتا، اور صرف اس لیے نہیں دے پاؤں گا کہ اگر تو چلا گیا تو پھر نسل حسین دنیا سے مٹ جائے گی، اس لیے کہ تو ہی ہے جس سے میری نسل چلے گی. ورنہ آقا نے تو آج سے کئی سال پہلے ہی کہہ دیا تھا ام سلمہ یہ مٹی ہے، مٹی یہ کربلا کی مٹی ہے، اپنے پاس رکھ لو. جب یہ مٹی شیشی میں خون بن جائے گی تو یقین جاننا کہ میرا بیٹا امام حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے. کہ یہ تو رسول کی حدیث ہے کہ کربلا میں ہمیں شہید ہونا ہے. مگر اے بیٹے تیرے ہی سے میری نسل پڑے گی. اگر تو چلا گیا تو پھر علی کی اولاد اس دنیا میں نہیں رہے گی. اگر تم چلا گیا تو سیدوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. اس لیے علی اکبر جاؤ خیمے میں آرام کرو. تاریخ بتاتی ہے زین العابدین کو جب امام علی مقام نے سمجھایا اور خیمے میں چل گئے تب امام علی مقام نے کہا ایک بہن زینب نانا حسین کا امامہ لاؤ. سیدہ زینب نانا حسین کا نانا کا امامہ لائے، امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دی. تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے اپنے نانا محمد عربی کا امامہ اپنے سر پہ سجایا. سیدہ زینب سے کہا سیدہ زینب صرف امامہ جہاں تو میدان کارزار میں جانا ہے، جو تلواریں نہیں دے دے. کہاں ہاں تلوار ہے مگر وہ علی کی تلوار ہے. تاریخ بتاتی کہا دے دے، تلوار دے دی گئی. تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگے تو حضرت سیدہ زینب نے تھام لی اور کہی نہیں بھائی حسین آپ اس گھوڑے پہ ایسے سوار نہیں ہو سکتے ہیں. امام علی مقام نے کہا اے زینب تم گھبرا گئی ہوگا، اے زینب تمہارے بیٹے شہید ہو گئے اس لیے تم مایوس ہو گئی ہوگا، جب تیرا بھائی بھی میدان کارزار میں جائے گا شہید ہو جائے گا. سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین بات یہ نہیں ہے، بات تو دراصل یہ ہے کہ جب بیٹا آپ کا علی اکبر گھوڑے پہ جا رہا تھا تو آپ کا وہ دور سنبھال رہے تھے، آپ اسے سوار کر رہے تھے. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مولا علی میدان بدر کے لیے نکلے تھے تو آقا
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا علی میرے اوپر آ جاؤ، ایک پیر رکھ دو، تمہاری اس بھاگ دوڑ کو میں سنبھالتا ہوں، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ یعنی کوئی نہ کوئی چڑھانے والا مرد شکل میں موجود رہتا تھا۔ بابا آپ ہوتے تھے تو آپ آ جایا کرتے تھے، بابا علیت پہ گئے تو آپ آ کر کے سنبھالتے تھے، قاسم گیا آپ نے سنبھالا تھا، اسی طرح سے عباس علمدار گئے تو آپ نے بابو کو سنبھالا تھا اور سوال اس پہ کروایا تھا۔ مگر بھائی حسین اب کوئی آپ پر بیمار زین العابدین کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں ہے، اب بیمار زین العابدین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بستر سے اٹھ کے آپ کی اس جانور کے، آپ کی سونے کے باغ توڑ کو سنبھالے۔ کہا امام علی مقام نے پھر کیا کروں، اس لیے تو میں طرح سوار ہو رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی زینب نے کہا تھا اے اسلام کی شہزادی کو دیکھو دیکھو، یہ زینب بتا رہی ہے کہ اگر تیرا بھائی کسی مجبوری میں کہتا ہو کہ ایک بار بھائی کی مدد کس طرح سے کرے، تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ زینب آگے بڑھ گئی، آگے بڑھ کر کہتی ہے حسین آپ سوار ہو جاؤ، میں اس کے باغ و توڑ کو پکڑتی ہوں۔ سیدہ زینب نے باغ و توڑ کو پکڑے تھے، آقا حسین سوار ہو گئے۔ اب جب سوار ہو گئے تو آقا حسین نے سوار ہوتے ہی کہا تھا اے شہر والوں میرے قریب آ جاؤ، اے میری جوزہ میرے قریب آ جاؤ۔ شہر والوں قریب ہو گئی۔ آقا حسین نے کہا تھا اے شہر والوں دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم نوشہرہ عادل کی بیٹی ہو، تم اپنے وقت کے راجہ مہاراجہ کی ایک بیٹی ہو اور تم میرے نکاح میں آئے ہو، جبکہ نکاح سے پہلے تیرا معاملہ یہ تھا کہ تمہاری ایک نہیں سینکڑوں کنیزائیں ہوا کرتی تھی، مگر جب سے تم میری نکاح میں آئی ہو تیری کنیزیں موجود نہیں ہے اور تم جو ہے تم مدینے سے چل کر کے بیابو بیا سرزمین پہ آ گئی ہو، کربلا کے میدان میں آ گئی ہو۔ اے شہر والوں تیرے بیٹے قاسم کو، تیرے بیٹے علی اکبر کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے، علی اصغر کو شہید کر دیا ہے، تمہاری بھتیجے قاسم کو شہید کر دیا ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ شہر والوں تم گھبرانا نہیں، شہر والوں تم گھبرا کر کے ادھر ادھر نہ بکھر جانا، بلکہ جس طریقے سے مدینے سے لے کے مکہ تک، مکہ سے لے کے کربلا تک تو نے اپنے شوہر کا ساتھ دی ہو، میرے انتقال کے بعد، مجھے شہید ہونے کے بعد بھی یہی ہمت، یہی حوصلہ رکھنا کہ اگر تیری بچی سکینہ تڑپتی رہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا، مدینے چلے جانا۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ زینب کو آقا حسین نے بلایا، حضرت سیدہ زینب آ گئی، قریب جب آئی تو سیدہ زینب سے کہا تھا اے بہن تم پر میں جتنا ناش کروں یہ کم ہے، دنیا میں کسی کی ایسی بہن ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے لال کو اپنے بھائی کے لیے قربان کر دے، تم نے بہت قربانیاں پیش کی ہے۔ اے زینب تم نے اس بیابو گیا سرزمین پہ رہ کر کے اپنے بھائی کو بہت ساتھ دی ہے، مگر زینب اب تک کے جو تمہیں تکلیفیں پہنچی ہے، اب تک کے جو تمہیں پریشانیاں پہنچی ہے، اس سے بڑی تکلیف تمہارے پاس آئے گی، اس سے بڑی پریشانیاں تمہارے پاس آئے گی۔ اس لیے جب تک حسین موجود تھا، جب حسین جائے گا شہید ہو جائے گا تو زینب اب اس کے باغ و اس قافلے کو تمہیں سنبھالنا ہوگا۔ اے زینب اپنے پیر کو ڈگمگانے نہیں دینا، بلکہ صبر کے ساتھ علی کی بیٹی ہو، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہو، اپنے پیر کو مضبوط رکھنا۔ یزیدی لات تمہارے ذہن کو بگاڑنے کی کوشش کرے، اپنے ذہن کو رکھنا اور بات پردہ رہنا، یزیدیوں کو بتا دینا اگرچہ بیٹے شہید ہو گئے، اگرچہ حسین شہید ہو گئے، مگر یزیدیوں یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، پردہ کرنا جانتی ہے، پردہ کر کے دکھائے۔ تاریخ بتاتی امام علی مقام نے کہا تھا بہن زینب اب تم پر امتحان اصل آنے والا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ جب گھوڑے کو پہنی گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے کی ڈور لگائی مگر گھوڑا آگے بڑھنے کو نام نہیں لیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اب بار بار ایل لگا رہی تھی، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آپ نے جھک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ آپ کی 8 سالہ بچی سیدہ سکینہ گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے باندھی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے کہا اے سکینہ کیا کی ہو، کیا کر رہی ہو؟
سیدہ سکینہ صرف 8 سال کی تھی. تاریخ بتاتی ہے کہنے لگی بابا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہیں جا رہا ہوں. تیرا بھائی جو علی اکبر جہاں گیا تھا، قاسم و عباس جہاں گئے تھے اور وہ محمد جہاں گئے تھے. سیدہ سکینہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے. آپ رو پڑی. امام علی مقام نے کہا اے بیٹی سکینہ روتی کیوں ہو؟ روتی کیوں ہو؟ آنسو کیوں آتی ہو؟ ارے جب تم نے قاسم کے جانے پہ صبر کر لی، جب اور محمد کے جانے پہ صبر کر لی، تو باپ کے جانے پہ صبر کیوں نہیں کرتی ہو؟ تاریخ بتاتی ہے سیدہ سکینہ نے کہا تھا ابا حسین قاسم گئے اتنا غم مجھے نہیں ہے، اور محمد کے اس قدر غم نے مجھے نہیں ستایا ہے. عباس سلمدار گئے اتنا غم مجھے نہیں ستایا ہے. علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دی گئے اتنے غم نے مجھے نہیں ستائے ہے. آقا حسین اب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بچی سکینہ یتیم ہو جائے گی. ابا حسین اب میں کسے ابا کیا کیا پکاروں گی؟ اب مجھے بیٹی سکینہ کیا کیا کون پکارے گا؟ آپ چاہیں گے تو آپ کے جانے سے آپ کی بچی سکینہ یتیم ہو جائے گی. تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے کہا تم صابر کی بیٹی ہو صبر کر لو. تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے سیدہ سکینہ کو صبر کی تلقین کی ہے. واپس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ایڑ لگائی ہے اور ایڑ لگانے کے بعد میدان کاوثر میں پہنچتے ہیں. اتمام حجت کے لیے امام علی مقام نے ایک خطبہ پیش کیا. خطبہ کیا تھا؟ خطبہ یہی تھا کہ اے کوفیوں تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر کے بلائے ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، میں اپنی خوشی سے نہیں آیا تھا. تم نے بلایا تب میں یہاں آیا تھا، اور جب میں تمہارے وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے یہاں آ گیا تو آج مجھ پر ظلم و زیادتی کر رہے ہو. آج تم میرے بچوں کو پیاسے مار دیے ہو اور میں محمد کو تم نے شہید کر دیے ہو، قاسم کی جوانی لوٹ لی ہو. اے بنات کوفیوں اب تک کے جتنے لوگوں کو تم نے مار دیا ہے وہ الگ بات ہے، مگر حسین اتمام حجت کے لیے کہتا ہے کہ اب تم باز آ جاؤ گے یزید کے دربار سے نکل کر کے حسین کے قدموں میں گر جاؤ گے. تو حسین شہید باپ کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے انہیں محمد کو شہید کر دیے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے قاسم کی جوانی لوٹ لی ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کے حلقے پر تیر پرست کر دی ہے. اگر اب بھی تم نے سچے دل سے توبہ کر لی تو حسین اب بھی تم سب کو معاف کر دے گا. مگر وہ یزیدی تھے، ان کا دل انسانوں والا کہا تھا، وہ پتھر دل تھے. تاریخ بتاتی عمر ابن سعد نے کہا تھا حسین یہ خطاب مت کرو، حسین یہ ممبر نہیں ہے یہاں آواز بیان نہ کرو، حسین یہاں نصیحت مت کرو. ایک ہی شرط ہے، یا تو یزید کی بیعت قبول کر لو یا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. عمر ابن سعد نے کہا تھا اور ساتھ میں شمر لعین نے کہا تھا حسین دیکھتے نہیں ہو یہ دریائے فرات سامنے سے جاری ہے، مگر اس دریا سے تم ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے ہو. ہاں یہ دریا تیرا ہو جائے گا، لیکن جب تم یزید کی بیعت قبول کر لو گے. امام علی مقام نے کہا ارے دریا کی لالچ مت دکھاؤ، اگر ادھر دریائے فرات ہے تو دیکھو ادھر نانا جان کا کوثر ہے، اس سے ایک قطرہ بھی تمہیں میسر نہ ہوگا. میسر اس وقت ہوگا جب تم یزیدیت سے توبہ کر کے میرے پاس آ جاؤ گے. تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے جب اور خطاب کیا ہے، عمر ابن سعد نے کہا ہے کہ اس سے اب لڑنے کو تیار ہو جاؤ، سپاہیوں تیار ہو جاؤ. جیسے ان کے 5 بچوں کو تم نے مارا ہے، ان کے 5 بچوں کے سر کو جسموں سے جدا کیا ہے، اب حسین کے جسم کو سر سے تن سے سر کو جدا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے میں ایک انس بن سنان نام کا آدمی امام علی مقام کی طرف تیر پھینکتا ہے. وہ تیر سنسناتا ہوا آیا اور امام علی مقام کے کان کے قریب سے بھنبھناتے ہوئے تیر گزرتا ہے. جب گزرتا ہے تو یہ سجد بھی جوش میں آ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یزیدیوں یہ تیر دور سے کیوں مار رہے ہو؟ اگر تم میں قوت ہے، اگر تم میں طاقت ہے تو علی کا لال سامنے موجود ہے، سامنے آ جاؤ، پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہے باطل کون. مگر تاریخ بتاتی ہے وہ تو یزیدی تھے نا،
وہ یزیدی تھے، ایک ایک کر کے مقابلے میں نہیں آتے تھے، جبکہ تاریخ پڑھیے پہلے جو بھی جنگ ہوتی تھی نا ایک کے مقابلے میں ایک ہوتا تھا، لیکن یہ کربلا میں یزیدیوں نے سارا معاملہ اور سارا نقشہ الٹا کر دیا تھا۔ تاریخ بتائی آپ نے بھی للکارا، کوئی یزیدی آپ کے مقابلے میں نہیں آیا۔ بالآخر عمر بن سعد نے جب للکارا تو وہی سنان جو تیر مارا تھا آپ کے کان کے قریب سے تیر گزر گیا تھا، سنان مقابلے میں آ گیا، حسین آ جاؤ میرے مقابلے میں۔ وہ سنان تھا ہی کیا، علی کے شہزادہ ادھر موجود تھا، علی کا لال موجود تھا، ادھر یزیدی کتا تھا جس کے رگوں میں یزیدیت والے خون دوڑ رہے تھے، اور امام علی مقام کے جسم میں اور رگوں میں اگر خون دوڑ رہا تھا تو مولا علی کا دوڑ رہا تھا، فاتح خیبر کا دوڑ رہا تھا۔ مقابلے میں آیا، وہ حملہ کیا کرتا، ایک تلوار ماری امام علی مقام نے کہ سنان دو بھاگ میں بٹا زمین پہ گر گیا، اس کا دوسرا بھائی غضبناک ہو کر کے آیا، تم نے میرے بھائی کو مارا ہے حسین، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آیا مقابلے میں، سمجھنے نہیں پایا تھا کہ امام علی مقام نے اسے بھی تو ٹکڑا کر دیا۔ اب یزیدی ایک ایک کر کے 8 یزیدی امام علی مقام کے مقابلے میں آئے، مگر جب ایک ایک کر کے آئے سارے یزیدی چھٹ گئے۔ تب عمر بن سعد نے کہا تھا اے حسین کے مقابلے میں ایک ایک کر کے مت جاؤ، اس لیے حسین کا بھتیجا جب قاسم میدان میں آیا تھا تو تم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک ایک کر کے مقابلے میں گیا تھا، ازر پہلوان گیا تھا، پچھاڑ دیا گیا تھا، سب کو مار دیا گیا تھا، یہ تو اس کا چچا ہے، ایک ایک کر کے مقابلے میں نہ جاؤ، ایک بار کی حملہ کرو۔ تاریخ بتاتی ہے دائیں سے بھی اب حملہ ہو رہا تھا، بائیں سے بھی حملہ ہو رہا تھا، آگے سے بھی حملہ ہو رہا تھا، پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا تھا، آپ زخم پہ زخم کھاتے چلے جا رہے تھے، مگر یزیدیوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے اور دکھا رہے تھے کہ علی کی بہادری کسے کہتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے کئی یزیدیوں کو فردار کیا، کئی یزیدیوں کو زمین پہ گرا دیا کہ دور سے خونی نے ایک تیر مارا، امام علی مقام کی پیشانی میں تیر جا کر کے چھپ گیا، آپ گھوڑے پہ تھے، ڈھلنے لگے، او ہولی سمجھا کہ لگتا ہے اب کمزور ہو گیا ہے، قریب جاتے ہیں، ماریں گے تلوار، سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ جب وہ ہولی قریب آیا امام علی مقام زور سے آواز دے تو ہولی کیا سمجھتے ہو؟ بس آپ نے اتنا ہی کہا کہ ہولی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کی پیشانی پہ تیر تو لگا ہے لیکن یزیدیوں کے درمیان ہے، تلے طرح لڑ رہے ہیں، انہیں کون حسین جو 10 لائے محرم الحرام کو سوٹر سے لاشیں اٹھا کے پھینک گئے تھے، امام علی میں کم میدان کارزار میں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو پیچھے سے ایک شخص آیا شقی القلب جس کا نام زرعہ ہے، اس نے امام علی مقام کے بائیں بازو پر پرچے سے وار کیا، آپ کا بایاں بازو کٹ گیا، آپ گھوڑے سے نیچے آنے والے تھے اور کوشش کی کہ داہنے ہاتھ سے اس مردود کو کنار کر دوں کہ پھر پیچھے سے بھی آپ پر حملہ ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے گھوڑے کی زین سے جب آپ نیچے آنے والے تھے، آہرے وہ جانور جو آنے رسول کی صحبت میں رہے ہو، وہ جانور بھی، وہ گھوڑا بھی سمجھ گیا کہ میرا سوار زمین پہ گرنے والا ہے، تو گھوڑا نے اپنے ران کو، گھوڑا نے اپنے ٹانگ کو آگے ٹیک دیا تاکہ امام علی مقام گھوڑے سے گرے نہیں بلکہ میرے ٹانگ پر ہوتے ہوئے زمین سے اطمینان سے نیچے آ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نیچے آ گئے، یزیدیوں نے مکمل جب حملہ کیا ہے آپ زمین پہ گر گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی مقام نے کہا تھا یزیدیوں تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نبی کا نواسا ہے، اب تم یزیدی ہو لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بتاؤ یہ اذان ہو رہی ہے، تم تلوار چلا رہے ہو، کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ یزیدیوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب امام علی مقام نے کہا تھا، اس زخمی عالم نے کہا تھا جب بایاں بازو کٹا تھا زمین پہ گرے تھے، یزیدیوں تم نماز پڑھو نہ پڑھو، نبی کا نماز پہلے نماز پڑھے گا بعد میں تم سے اقتدار کرے
پڑھے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ امام عالی مقام جیسے ہی سر کے سجدے میں رکھے ان لوگوں نے موقع دیکھا یہ اچھا موقع ہے, سر سے سجدہ اٹھائے گا, پھر ہم سے قتال کرے گا, پھر ہم سے جہاد کرے گا, پھر ہم نے کئی لوگوں کو مارے گا, کئی لوگوں کو زخمی کرے گا, اچھا موقع ہے, سر سجدے میں ہے, سر کو تن سے چرا کر دیا جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ شمر لین آ گیا, اوپر سے چڑھ گیا, اور چڑھنے کے بعد آپ کے گلے میں خنجر مارتا ہے. اللہ اللہ, جب خنجر مارا گیا آپ زمین پہ تھے, آپ نے کہا آپ لوگ کیسے مسلمان ہو جو نماز پڑھنے کے بجائے ایک نمازی کی گلے پہ خنجر مارتے ہو. تاریخ بتاتی امام عالی مقام علی سجدے کے عالم میں تھے, خنجر مار دیا گیا, اور جب آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا تو آپ کا گھوڑا بھی بڑا مؤدب تھا, نم آنکھوں سے وہاں دوڑتا ہوا یزیدیوں کو چیختے کھاتا ہوا بھاگا, اور سیدہ زینب کے خیمے کے باہر ہو کر کھڑا ہوا, گویا اپنی نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا سیدہ زینب تیرا بھائی حسین بھی کربلا کے بے آب و گیا زمین پہ جو ہے زمین پہ شہید ہو چکا ہے. اے مسلمانوں یہاں سے کیا پیغام ملتا ہے؟ آقا حسین نے سر کو سجدے میں دیا, سر کو سجدے میں دیا, تب شہادت پائی. ایک بات غور کر لو, کیا آخر امام علی مقام کو اپنی جان خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی تو سجدے میں کیوں کی؟ اگر نمازی میں جان دینی تھی تو حالت قیام میں دے دیتے, حالت رکوع میں دے دیتے, حالت اور دیگر حالت میں دے دیتے, سجدے میں کیوں دی؟ قاعدے میں کیوں نہیں دی؟ جلسے میں کیوں نہیں دی؟ آخر سجدے میں کیوں دی؟ آپ تو سوال کریں گے, ایک کربلا کے تاجدار امام علی مقام آپ نے سر کو سجدے میں کیوں دیا؟ کہ امام علی مقام آپ کو جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اے دنیا والوں, میرے نانا مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وہ خوبصورت نظر آتا ہے, وہ محبوب نظر آتا ہے جو اپنی پیشانی کو سجدے کے عالم میں جھکا دیتا ہے. تو میں اس لیے اپنے سر کو سجدے میں جا کر کے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ابھی سے لے کر قیامت تک خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی محبوب رہے, پسندیدہ بندہ رہے تو ایک امام علی مقام کی ذات امام حسین ہو گئی. اب آئیے سنجیدگی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو پہلے گزشتہ 10 دنوں میں آپ نے سنا اس کا ماحصل کیا نکلتا ہے, یہ کربلا ہوا کیوں تھا, مالکوں نے تعریف کی ہے. شہادت حسین کے بعد اس کربلا کے میدان میں ناموس رسالت کی پردہ نشین جو بیٹیاں تھی, ان بیٹیوں کے سروں سے ان ظالموں نے دوپٹہ تک کے چھین دیا. ایسے بڑی قیامت پر اور کیا گزرے گی کہ بھائیوں کی لاشیں سامنے موجود ہو, چچا کی لاش سامنے موجود ہو, باپ کی لاش سامنے موجود ہو, اور یزیدی ان ناموس رسالت کی پردہ نشی عورتوں کے زیورات چھیننے کے لیے آ گئے. آپ غور کریں کو سیدہ فاطمہ ہے جن کے تعلق سے امام حسن حسین نے کہا تھا میری ماں فاطمہ نے اس طرح سے پردہ کی ہے کہ حسین فرماتے کہ میں نے سیدہ فاطمہ کے سر کے بال کو بھی نہیں دیکھا. اس قدر پردہ سے پردہ جب بیٹا سے کی ہے تو اس ماں کا عالم کیا ہوگا, پھر اس ماں کی بیٹی سیدہ زینب کا عالم کیا ہوگا پردے کا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب یزیدی زیورات چھیننے کے لیے آئے تو سیدہ زینب نے کہا یزیدیو میرے قریب مت آؤ, اگر دولت کی لالچ ہے, زیورات کی لالچ ہے تو چھینو مت, یہ زینب اپنے گلے سے اتار کر زیورات تمہارے حوالے کر دے گی, مگر قریب مت آنا. اس فاطمہ کی بیٹی ہو جس کی پردہ فرشتوں نے کی ہے, جس کی پردہ اور جس کی حیا فرشتوں نے کی ہے, اس سے بڑھ کر قیامت کی گھڑی اور کیا ہوگی کہ شہادت حسین کے بعد ناموس سے رسالت کی پردہ نشی عورتوں کے خیمے جلا دیے گئے.
نبی کی مقدس نواسیاں ایک چلتے خیمے کو دیکھ کر دوسری میں چلی جاتی ہے، دوسرے کو چلتے دیکھ کر تیسرے میں چلی جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ابن قیس کرادی کہتا ہے کہ میں 10 ماہ محرم الحرام کو شام کے وقت میں جب کربلا سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک دردناک منظر یہ دیکھا کہ ایک سوار آیا اور ایک بچی کے کان سے زور سے بالی کھینچا، اس بچی کے کان گر گئے، کان سے خون نکل پڑے۔ جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ بچی کوئی اور نہیں، فاطمہ کی پوتی امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ تھی جن کے کان سے بالی چھیل دیے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے وہ ابن قیس راہی کہتا ہے کہ جب ناموس رسالت کی پردہ نشی عورتوں کے خیمے میں آگ لگا دی گئی تو عورتیں آگ سے بچنے کے لیے باہر آ رہی تھی، مگر ان کی سب سے چادر چھین دی گئی تھی، تو پردے کا اہتمام تو کرنا تھا، اس لیے کہ ظالموں سے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ ان عورتوں نے اپنے بال کو آگے کی اور آگے کرنے کے بعد اپنے چہرے کو چھپا لی۔ تاریخ بتاتی ہے وہ ابن قیس راوی کہتا ہے کہ جب خیمے میں آگ لگ رہی تھی ٹھیک اس عین عالم میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے مگر آگ کی تپش کی وجہ سے جلتے خیمے کے اندر نہیں جا پائی، واپس پلٹ گئی، دوبارہ کوشش کی مگر آگ کی حرارت اور تیزی کی وجہ سے یہ عورت اندر نہیں پہنچ پائی، پھر کوشش کی، تیسری مرتبہ یہ عورت اس جلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد باہر واپس آئی تو میرے قیس راوی کہتا ہے اس عورت کے کندھے پہ کوئی سوار تھا۔ جب میں قریب گیا میں نے تحقیق کی کہ آخر یہ جلتے ہوئے خیمے کے اندر کون گئی تھی اور جلتے ہوئے خیمے کے اندر سے کسے سوار کر کے لے کر آ رہی تھی۔ جب میں نے پتا کی تو پتا چلا کہ جلتے ہوئے خیمے کے اندر جانے والی کوئی اور نہیں، علی کی بیٹی تھی، فاطمہ کی بیٹی تھی، سیدہ زینب تھی، اور اپنے کندھے پر سوار کر کے لے کر کے جو آ رہی تھی وہ کسی اور کو نہیں، اپنے بھتیجے بیمار زین العابدین کو لے کر آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے وہی ابن قیس راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر دردناک یہ بھی دیکھا کہ ایک بچی ہے اس کے کپڑے میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آگ بجھا نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کے قریب جب گئی جس بچی نے ڈانٹ کر کہا تھا اے سامنے سے ہٹ جا نوجوان، تو میرے قریب کیوں آتا ہے جب تجھے پتا نہیں ہے کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی پوتی سکینہ ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے اس دردناک باتوں کو اس طرح سے ابن قیس راوی نے بیان کی ہے کہ میں کیا ان باتوں کو بیان کروں، بس اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 10 ماہ محرم الحرام کو امام علی مقام کی شہادت کے بعد ناموس رسالت کی پردہ نشی عورتوں پر ظلم و ستم اتنا ڈھاہا گیا کہ کسی جنگ میں بھی جنگ کے بعد ظالموں نے اپنے دشمنوں کو اتنا نہیں ستایا ہوگا جتنا یزیدیوں نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان کے گھر کی مقدس عورتوں کو ستایا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے رات ہو گئی، جب رات ہو گئی تو سیدہ زینب لاشوں کی اب پہرہ داری کر رہے ہیں۔ ایک طرف اولو محمد ان کے لال کی لاش پڑی ہے، ایک طرف بھتیجے علی اکبر کی لاش بکھری پڑی ہے، ایک طرف جوان قاسم کی لاش پڑی ہے، ایک طرف بازو کٹے عباس علمدار کی لاش پڑی ہے۔ ان لاشوں کی پہرہ داری کر رہی ہے۔ رات تاریک ہو گئی، اس اندھیری رات میں سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش کوئی اس طرح پڑ رہا ہے۔ سیدہ زینب ہاتھ میں ٹوٹے ہوئے خنجر کو لی تھی، کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے آنے والا شخص میرے قریب نہ آنا، اب تم کیا لوٹنا چاہتے ہو؟ ارے تم نے تو ناموس رسالت کی پردہ نشی عورتوں کے زیورات کو چھین کے ان کے سر سے چادر تطہیر کو تم نے چھین لی۔ اے آنے والا شخص قریب مت آنا، اگر تم قریب آ گیا ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کیے تو دیکھ یہ زینب ہے، زینب ٹوٹے ہوئے خنجر کو لی ہے، اسی ٹوٹے ہوئے خنجر سے میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تاریخ بتاتی ہے اور قریب آیا نقاب کھول، آنے کے بعد چہرے سے نقاب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتی ہے زینب آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں کوئی اور نہیں ہوں، وہ جو یزید کے لشکریوں میں تھے، یزید
کے غلامی میں تھے اور حسین کے چہرے پہ نظر پڑی، حسین کے پیچھے ایک وقت کی نماز پڑھی کہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کی وفاداری یہ نبھائی، حسین کے غلام بن گئے اور غلام بننے کے بعد محمد اور آل محمد پر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دی تھی۔ اے اسلام کے شہزادوں، اے ہندوستان کے مقتدیوں، میں یہ آپ کو بارہا کہنا چاہتا ہوں، ایک وقت کی نماز امام کے پیچھے پڑھی تو اپنی جان ان پر نچھاور کر رہے ہیں۔ ہم سینکڑوں بار اپنے امام کے پیچھے، ہم لوگ اپنے اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، مگر وہی امام کی شکایت، وہی امام کی غیبت۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ذمہ دار ذات کے اندر ہوگا، دل سے نکال دے، دل سے نکال دے، اگر دل سے نکال دیں گے اپنے اپنے علماء کی، اپنے اپنے حفاظ کی، اپنے اپنے نائبان کی آپ نے قدر کر لیا تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس عورت نے کہا میں اسی حر کی بیوی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ حر کی بیوی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہاں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد کی لاش پڑی ہے، یہاں تو 6 ماہ کے لیے سر کی لاش پڑی ہے، کیا لینے آئی ہو؟ اس عورت نے کہا، حر کی جوزہ نے بیوی نے کہا، اے سیدہ زینب میں لینے نہیں آئی ہوں، میں آپ کو دینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا کیا دینا چاہتی ہو؟ کہا لیجیے ٹھنڈا پانی میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کی بھتیجیوں کے لیے لایا ہوں، آپ کے گھر میں رہنے والی عورتوں کے لیے لائی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ زینب نے کہا یہ پانی کہاں تھا جب میرے بھتیجے علی اصغر کے حلق پر پانی کے بجائے تیر پہ رشک دیا گیا تھا؟ یہ اس وقت پانی کہاں تھا جب میرا بھتیجا علی اکبر میدان کارزار سے بار بار پلٹ کر آ رہا تھا، اب حسین سے کہہ رہا تھا اب حسین پانی کے چند قطرے دے دو تاکہ میں ان یزیدیوں کو بتا دوں کہ جب تک اسلام کا سپاہی میدان میں جاتا ہے تو اس وقت تک کہ واپس نہیں آتا ہے جب تک کہ باطل کا قلعہ قما نہیں کرتے۔ اے عورت، اس وقت پانی کہاں تھا؟ میں یہ پانی نہیں پینا چاہتی، اب تو مجھے اس ٹھنڈے پانی سے نفرت ہو گئی ہے، میں اس پانی کو نہیں پینا چاہتی۔ حر کی عورت نے کہا اے سیدہ زینب آج اسے قبول کر لے، بڑی مشکل سے پانی آپ لوگوں کے لیے گئے ہو، اس لیے کہ ابن زیاد نے مشورہ دے دیا ہے، امن صاحب نے کہہ دیا ہے کہ صبح ہوتے ہی ان عورتوں کو قیدی بنانا، ہاتھ میں ہتھیلیاں ڈالنا، پیر میں بھیڑیاں ڈالنا، گلے میں دوق ڈالنا اور کربلا سے نکال کر کے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دینا۔ اس سے کہتا زینب آپ سب کو قیدی بنا دیا جائے گا اور یہ یزیدی آپ کے ساتھ پورا سلوک کریں گے، آپ کو کھانے پینے کو نہیں دیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ زینب نے کہا پھر بھی میں پانی پی کر کیا کروں گی؟ اس عورت نے کہا اے زینب بڑی مشکل سے میں نے امر ساز سے ہی پانی مانگ کر یہ لائی ہے، اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا، آپ نے اسے منظور نہیں کیا تو پھر یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو تیرا شوہر تو امام علی مقام کے قدموں میں اپنی جان پیش کر دی تھی، مگر وہ کیسے لوگ ہیں کہ تمہارے پانی کو بھی قبول نہیں کرتے؟ اس لیے سیدہ زینب آپ کی ماں سیدہ فاطمہ کے واسطہ اس پانی کے لے لے ورنہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب نے اس کٹورے کو لے لیا جس میں ٹھنڈا پانی موجود تھا اور لینے کے بعد سیدہ سکینہ کی قریب پہنچتی ہے، دیکھا سیدہ سکینہ بے ہوش پڑی تھی، پانی کی چند قطرے لی سیدہ سکینہ کے چہرے پہ چھینٹ دیتی ہے، ہوش میں آ جاتی ہے تو پکار اٹھتی ہے کیا میرے چچا عباس علمدار پانی لے کر آ گئے ہیں؟ کیا میرے بھائی آ گئے ہیں؟ کیا میرے ابو شہر آ گئے ہیں؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں نہیں، یہ پانی لانے والے عباس علمدار نہیں ہے، جو تیرے باپ کے غلام تھے، ان کے غلامی میں اپنی جان کو کربلا کی میدان میں قربان کر دی، اسی کی جوزہ اسی کی بیوی تمہارے لیے پانی لائے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے کہا تھا اے زینب، اے پھوپھی جان، کیا آپ لوگ پانی پی لیے ہیں؟ زینب نے کہا نہیں ہم تو پانی نہیں پیے۔ کہا شہر والوں پی لی؟ کہا نہیں۔ اور میرے باپ پی لی؟ کہا نہیں۔ تو وہ سب کیوں نہیں پیے؟
سیدہ زینب نے کہا بیٹی سکینہ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے نانا یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز آ جائے, تمہارے گھر میں پینے کے پانی آ جائے تو کھانے پینے کی چیز گھر میں جو سب سے چھوٹے ہو انہیں دینا. اے سکینہ یہاں پر سب سے چھوٹی تو ہو اس لیے تیرے پاس پانی لائی ہو. سیدہ سکینہ نے کہا ایسی بات ہے کہ میرے نانا نے کہا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی دینا, سب سے چھوٹوں کو کھانا کھلانا. تو لاؤ اس کٹورے کو. ان کٹوروں کی لے لی, بجائے پینے کے ایک دوسری طرف چل پڑی. سیدہ زینب بھی پیچھے چل پڑی. جب چل پڑی تو پوچھتی ہے اے سکینہ کہاں بھاگی جا رہی ہو, اے سکینہ کدھر جا رہی ہو, پانی کیوں نہیں پیتی ہو. سیدہ سکینہ نے کہا پھوپھی زینب بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نانا مصطفیٰ نے کہا کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے تو اپنے سے چھوٹوں کو پہلے کھلاؤ. میں تو اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو بتاش رہی ہوں کہ کہیں مل جائے تو اپنے چھوٹے بھائی کو پانی پلا دو. تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب نے کہا تھا اے بیٹی سکینہ وہ جام کوثر پی لیا ہے, اب اس دنیا کی پانی کی سے ضرورت نہیں ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کیا آپ کو سبق مل رہا ہے کربلا سے, کیا پیغام مل رہا ہے. آج ہر آدمی کا بیٹا بڑا پیارا ہے, بیٹی بڑی پیاری نہیں ہے. مقدس تو مسلمان ہو, نبی مقدس کے فرمان پہ عمل کرو. بیٹی خدا کی نعمتیں, بیٹے جہاں خدا کی نعمت, بیٹی خدا کی نعمت رحمت ہے. آج ہوتا ہے بڑا بیٹا ہے بیٹی چھوٹی ہے, کچھ لائے تو پہلے بیٹے کو دے دیجیے. ایسا نہیں ہونے دینا. اگر گھر میں آپ کی چھوٹی بچی ہے تو پہلے بچی کو دو, اور اگر بیٹا ہی چھوٹا ہے سب سے چھوٹا ہے تو آپ پہلے اسے کھلانے کی کوشش کرو. اور ایسے بھی ہے کہ جب دونوں برابر ہوں تو سب سے پہلے اپنی بچیوں کے سامنے کوئی چیز پیش کرو. کربلا سے یہی پیغام دیتا ہے. سکینہ یہی پیغام دیا کہ اپنے سے چھوٹوں کو پہلے کھلاؤ, اپنے سے چھوٹوں کو پہلے پلاؤ, اپنے آپ میں پہلے مت پڑ جاؤ. کربلا کی تاریخ سماعت کیا ہے تو سنو. شہادت امام علی مقام کے بعد اتنا ظلم و ستم یزیدیوں نے کیا تھا کہ آج تک کوئی شخص اس قدر جنگ میں بنائے گئے قیدیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے بازار گرم نہیں کیے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ علی زین العابدین نے جیسے ہی فجر کی نماز پڑھی, دیکھیے کیا پیغام مل رہا ہے. بھائی نظر کے سامنے کٹا ہے, بھتیجے سامنے کٹے ہیں, باپ کی لاش سامنے پڑی ہے. جب نماز کا وقت ہوتا تو زین العابدین یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر کی لاشیں سامنے پڑی ہے, بلکہ نماز پہلے ادا کرتے ہیں. آج گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے, تھوڑی کوئی پریشانی ہو جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے. کربلا سے کیا ملا, کربلا سے پیغام کیا ملا. کربلا سے مردوں کو یہی پیغام ملا ہے کہ اپنے وقت پر سجدہ کیا کرو, اپنے وقت پر نماز پڑھا کرو. اور کربلا سے عورتوں سے یہ مزاج, یہ خیال, یہ فکر ملی ہے کہ اسلام کی شہزادی کو جہاں رہو پردہ رہو, جہاں رہو پردہ رہو, پردے کا اہتمام کیا کرو. میری ملت کے نوجوانوں, جب صبح کی نماز آپ نے ادا فرمائی تو عمر ابن سعد کے چند سپاہی آ گئے اور بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی, پیر میں بیڑیاں ڈال دی, گلے میں توق ڈال دی. ناموس سے رسالت کی پردہ نشی عورتوں کو بھی ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے, اور باندھنے کے بعد اونٹ کی ننگی پشتوں پر انہیں سوار کر دیا گیا, اور حکم ملا کہ کربلا سے اب اس قافلے کو لے چلو, کوفہ پہنچاؤ ابن زیاد کے دربار میں. تاریخ بتاتی اب یہ چھوٹا سا لٹا پھٹا نورانی قافلہ کربلا سے نکلا. جب کربلا سے نکلا تو چلتے چلتے ایک مقام آیا جس مقام کا نام حرار ہے. اس مقام پر ایک شخص تھا جس کا نام یحییٰ تھا, وہ مذہباً جو ہے یہودی تھا. وہ اپنی چھت سے دیکھ رہا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے, چند لوگ قیدی بنائے گئے ہیں,
ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، گلے میں توق ہے، پیر میں بیڑیاں ہیں، عورتوں کو پیٹ پیچھے ہاتھ باندھ دیا گیا. دیکھ رہا تھا مگر دیکھتے دیکھتے چیز اس نے دیکھی کہ ایک نیزہ ہے، نیزے پر ایک سر ہے. جب غور سے دیکھنے لگا اور جب قریب ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سر سے آواز آ رہی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. قریب ہوا، پوچھا کس نیزے پہ کس کا سر ہے جس سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. عمر ابن سعد نے کہا یہ حسین ابن علی کی سر ہے، علی کے بیٹے حسین کی سر ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس یحییٰ جو اب تک کے یہودی تھا، یہ کہتا ہے یہ واقعی میں آقا کریم کے سچے نواسے نہیں ہوتے تو ان کے سر سے کرامت ظاہر نہیں ہوتی. یحییٰ اب تک کے یہودی تھا لیکن سر حسین کی کرامت دیکھیے، سر جسم سے کٹ کر نیزے پہ چڑھ گیا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جب یحییٰ نے سنا تو سن کر کے فوراً میرے آقا کا کلمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا. یہی تو حسین کی جیت ہے، یہی تو یزید اور یزیدیت کی ہار ہے. سر کو میں نے کاٹ لیا، سر کٹ دیا، نیزے پہ چڑھ دیا، اس کے باوجود بھی لوگوں کو مسلمان اور مومن بنا رہا ہے. اب یہ یحییٰ گئے گھر میں کھانا تیار کیے، لے آئے اور عمر صاحب سے کہا میں ان قیدیوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. عمر ابن سعد نے روک دیا، نہیں ان قیدیوں کو کھانا نہیں دیا جا سکتا. تو یحییٰ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تلوار اٹھائی اور 8 یزیدیوں کو یہ بات دیگر مار کر کے خود اپنی جان بھی اسلام کی راہ میں قربان کر دیتی. یہ کربلا کی تاریخ، یہ ہے شہادت حسین کی بات کی تاریخ. یہ قافلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا کہ ٹھیک عصر کے وقت ایک مقام پر یزیدیوں نے قافلہ روک دیا. قافلہ روکو، ہم لوگ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. مگر یزیدی کھانے پینے کا انتظام اپنی فوج سے لیے کر رہے تھے، ان ناموس رسالت کے پردہ نشی عورتوں کے لیے نہیں. قافلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا. اسلام کی مقدس شہزادیاں، نبی کی مقدس نواسیاں اس اونٹ کی ننگی تج سے نیچے آ گئی. جب نیچے آ گئے کچھ دور دیر رکنا تھا تو حضرت سیدہ سکینہ، جس کا اصل لفظ ہے سکینہ، عرف عام میں سکینہ کہتے ہیں، وہ اپنے مقام سے اٹھی. سامنے میں ایک مقام تھا، وہاں پر گئی اور جانے کے بعد کچھ مٹی کو جمع کی اور جمع کرنے کے بعد تکیہ کے مانند بنا دی اور وہیں پر وہ لیٹ گئی. تھکی ماندی تھی، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی. اور جب شام کا وقت ہوا، مغرب کا وقت ہوا، تو میرے ساتھ نے کہا قافلہ روانہ ہو. قافلہ روانہ ہو گیا، لوگ چل نکلے. تاریخ بتاتی ہے کہ جاتے جاتے ایک مقام ایسا ہی آیا، وہ نیزہ جو خودی کے ہاتھ میں تھا اچانک چھوٹا، زمین پہ گر گیا. اب کھولی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نیزہ نہیں اٹھتا. شمر آ گیا، اور لوگ آ گئے، ایک نہیں 2-4 مل گئے. نیزہ اٹھانے کی کوشش کی مگر نیزہ کو اٹھا نہ سکے. شمر لئی نے کوڑا نکالا، امام زین العابدین جن کے گلے میں توق، ہاتھ میں ہتھیجا، پیر میں بیڑیا ہے، پیٹ پہ مارنا شروع کیا. جب مارنا شروع کیا تو امام زین العابدین نے اپنے ابا حسین کے چہرے کے طرف اپنا رخ کیا، چہرہ کیا اور کہنے لگے ابا حسین، ابا حسین اب آگے بڑھو، آپ کے بلال بیٹے زین العابدین میں اب مار کھانے کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. سر حسین سواسائی زین العابدین دیکھو سکینہ کہیں چھپ تو نہیں گئی ہے. جب دیکھا گیا تو واقعی میں سکینہ اس قافلے میں نہیں تھی. سیدہ زینب پلٹی کی، دیکھو سکینہ ہے کہاں. کچھ دیر بیٹھ ہوئی پیچھے ہوئی تو دیکھتی ہے کہ واقعی میں سکینہ وہاں پر ہے.
مگر طرح نہیں ہے، ایک نقاب پوش خاتون ہے، اس نقاب پوش خاتون کے گود میں سیدہ سکینہ ہے، اس نقاب پوش سے کچھ بات تو نہیں ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت زینب جب قریب گئی تو وہاں سے نقاب پوش غائب ہو گئی۔ سیدہ سکینہ سے سیدہ زینب نے کہا تھا، اے بھتیجی سکینہ، اے بیٹی سکینہ، آخر یہ نقاب پوش کون تھی؟ اس کے ساتھ تم کیا کر رہی تھی اور تم سے کیا بات کر رہی تھی؟ سیدہ سکینہ نے کہا، عورت مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ علی اکبر کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ میں علی اکبر کی شہادت انہیں سنا رہی تھی، میں یہ سنا رہی تھی کہ جس طرح سے یزیدیوں نے میرے چھوٹے بھائی علی اکبر کے حلقے پہ تیر مارا تھا، میں یہ سنا رہی تھی کہ کس طرح سے میرے بابا حسین کی یزیدیوں نے شہید کیا تھا۔ سیدہ زینب نے پوچھا، وہ کون تھی؟ کون؟ سیدہ سکینہ نے کہا، اے سیدہ زینب پھوپھی جان، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ میری دادی، آپ کی ماں سیدہ فاطمہ کی مجسم روح تھی، جو آ کر کے مجھے گود میں لے کر کے کربلا کی تاریخ مجھ سے سن رہی تھی۔ او مجھے مجسم تھی، خیر سیدہ سکینہ کو لیے اور لینے کے بعد پھر واپس کیے، ان کے پشت پر بٹھا دیا گیا۔ قافلہ پھر دھیرے دھیرے یہ روانہ ہوا۔ اب یہ قافلہ کوفہ کی سرزمین پہ پہنچنے والا تھا۔ کوفہ عنقریب تھا، کربلا سے چلے، کوفہ عنقریب تھا۔ ایک تاریخ سماعت کر لے، امام علی مقام کی ایک کنیز تھی جن کا نام تاریخ میں شیرین ہے۔ شیرین کنیز تھی، امام علی مقام کنیز تھی، وہ مدینہ طیبہ میں رہا کرتی تھی، امام علی مقام کے گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ عمر دراز ہو گئی تو امام علی مقام نے کہا تھا کہ اے شیرین، اب وہ ہمارے کام کو تم چھوڑو، میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تم چلے جاؤ۔ میں کہاں جاؤ؟ کوئی ہے نہیں۔ کہا امام علی مقام نے، کوئی نہیں تو کیا ہوا، جاؤ اپنے لیے گھر بناؤ، میں رقم دیتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے امام علی مقام نے کہا، میں نے تجھے آزاد کیا، اتنی رقم دی، اتنی رقم دی کہ جاؤ، کہا اپنی لیے زمین لو، مکان بناؤ۔ اس کنیز نے کہا تھا، شیرین نے کہا تھا، امام علی مقام میں بڑا سا گھر بناؤں گی، کیا آپ اس گھر میں تشریف لائیں گے؟ کیا آپ ایک غریب کے گھر میں تشریف لانا پسند کریں گے؟ امام علی مقام نے کہا، میرا دل جگر جو دھڑکتا ہے وہ امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ جاؤ گھر بناؤ، میں پہنچوں گا، لیکن کہیں ایسا نہیں ہو کہ جب میں تمہارے پاس پہنچوں تو تم پہچان بھی نہ سکو۔ میں تنہا نہیں، خاندان کے ساتھ پہنچوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھے پہچان ہی نہ سکو۔ کئی سال گزر گئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ قافلہ چلا اور کوفہ کی سرحد میں داخل ہوا تو ابن زیاد نے کہا تھا کہ دیکھو، بہت سارے لوگ جو مکان بنا کے رکھے ہیں شہر کے کنارے، انہیں کہہ دو کہ اپنے مکان کو خالی کر دے تاکہ ہماری جو فوج آ رہی اس میں آرام کریں گے، ہمارے سپاہی میں آرام کریں گے۔ تو کسی نے کہا کہ کیوں کسی کا گھر خالی کروائیں گے؟ ایک عورت ہے جس کا نام شیرین ہے، اس نے بہت بڑا مکان بنا رکھی ہے، اس کے مکان میں ساری آپ کی فوج داخل ہو سکتی ہے، آرام لوگ کر سکتے ہیں، کسی کے گھر خالی کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن نظام نے کہا جاؤ تو پھر میرے طرف سے پیغام پہنچا دو، کہہ دو کہ کوفہ کے گورنر نے یہ پیغام دیا ہے۔ لوگ آگے آنے کے بعد کہا، اے شیرین، ابن زیاد کے سپاہی آ رہے ہیں، ابن زیاد کی فوج آ رہی ہے، ایسا کرو کہ تمہارا بہت بڑا مکان ہے، گھر ہے، اس مکان میں تم ان فوجیوں کو رہنے دو۔ کہا کہ ابن زیاد کے سپاہی، کہا ہاں، لایا گیا، فوجیوں کے لیے بڑا سا گھر خالی کیا گیا، اس میں رکھ دیا گیا۔ حضرت شیرین نے آگے بڑھ کر کے جب دیکھا تو دیکھا کہ کچھ قیدی، ان قیدیوں میں سے ایک مرد ہے جو بیماری کے سبب لگتا ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، گلے میں دو خاتم ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیا ہے۔ تاریخ
بتاتی ہے کہ شیرین نے کہ قیدی لوگ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ یزید کی بغاوت میں ان کے گھر والے مار دیے گئے ہیں، یہ بچے تھے انہیں قیدی بنا دیا گیا ہے۔ وہ شیرین نے کہا کہ میں ان قیدیوں کے لیے بھی اپنے گھر میں جگہ بنا رکھی ہوں، ان قیدیوں کو بھی میرے گھر میں رکھ دو، جو تمہارے سپاہی ہمارے گھر میں آرام کر سکتے انہیں بھی کرنے دو، اس لیے کہ میں ایک زمانے میں مدینے میں رہا کرتی تھی، امام حسین کی غلام تھی، حسین بار بار کہا کرتے تھے کہ اگر قیدی ملے تو کھانا کھلایا کرو، قیدی ملے تو آرام دیا کرو، نہ جانے یہ قیدی کون ہے مگر قیدی تو ہے، ہمارا گھر خالی ہے، قیدیوں کو لے آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے ان ناموں سے رسالت کی پردہ نشی عورتیں جو قید کر دی گئی تھی، ہاتھ پیٹ پیچھے کے باندھ دیے گئے تھے، سب کو گھر میں لا دیا گیا۔ جب لایا گیا تو سیدہ زینب نے کہا کہ عورت یہ کوفہ سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے لے کے کوفہ تک ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تم ہمارے لیے اپنے مکان خالی کی ہو، تم ہمارے لیے کھانا لا رہی ہو کون؟ اس نے کیا کچھ نہیں، بس میرا یہ مزاج یہ خیال ہے کہ قیدیوں کی میں خدمت کروں۔ اے لڑکی تم کون ہو، تم کون ہو؟ سیدہ زینب نے اپنے بھائی یا حسین کی دو بار نعرے بلند کیے تو شیرین نے کہا اے بچی تم میرے آقا حسین کا نام لے رہی ہو، اور حسین جو مدینے میں رہا کرتے ہیں، یہ کون ہے حسین؟ کہا کس حسین کی بات کر رہی؟ کہا فاطمہ کے لال حسین کی بات کر رہی ہو، میں ان کی کنیز تھی، انہوں نے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مجھے آزاد کر دیا تھا، حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ گھر بڑا سا بنانا، پورے خاندان کے ساتھ میں تیرے گھر میں آؤں گا۔ وہی حسین کی میں بات کر رہی ہوں، کیا تم اسی حسین کے نعرے لگا رہی ہو؟ سیدہ زینب نے اس بری شیرین سے کہا تھا اے شیرین تم مجھے نہیں پہچانی، میں تو تمہیں پہچان لی کہ تم شیرین ہو، تم میرے بھائی امام علی مقام امام حسین کی کنیز رہ چکی ہو، میرے گھر کی نوکرانی رہ چکی ہو۔ میرے بھائی نے کہا تھا نا تم سے کہ میں ضرور آؤں گا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے پہچان نہ سکو؟ کہا تو ہے، لیکن نہیں، میں نے حسین کی خدمت کی ہے اور میرے سامنے آئیں گے میں پہچان لوں گی۔ سیدہ زینب نے کہا نہیں تم پہچان نہیں سکی، ارے تم نہیں جانتی ہو کہ میں کون ہوں، تم نہیں جانتے ہو تو نیزے پہ سر جو چڑھا کس کا ہے، آپ کون ہے؟ کہا یہی تو تیرے آقا حسین کا سر ہے جو نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، اور جس بچی کی تم بات کر رہی ہو وہ بچی کوئی اور نہیں ہے، یہی زینب ہے جو تم سے ہم کلام ہے۔ اتنا سننا تھا کہ عورت اسی وقت تک توڑ دیتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں، امام علی مقام کی محبت میں توڑ دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ آقا حسین یہ کیسی مہمان نوازی کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ اتنا کہنے کے بعد عورت تک توڑ دیتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں دن رات گزرتے گئے، پھر یہ قافلہ کو وہاں سے اٹھایا گیا اور یہ قافلہ دھیرے دھیرے کوفہ میں داخل ہو گیا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا تو ابن زیاد کے دربار میں اس قافلے کو پیش کیا گیا۔ بڑی لمبی داستان، بڑی لمبی تاریخ ہے کہ وہاں پر ابن زیاد نے زیادتی کی اور ایک جملہ کہا تھا۔ سیدہ زینب ایک طرف کھڑی تھی، ایک طرف امام زین العابدین تھے، باقی ناموں سے رسالت کی پردہ نشی عورتیں پیچھے کھڑی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس ابن زیاد نے زیادتی کرتے ہوئے کہا تھا اے زین العابدین دیکھتے نہیں ہے تیرے باپ کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، اس لیے چڑھا ہوا ہے کہ یزید کی اس نے بغاوت کی تھی، یزید کے بغاوت میں تیرے باپ کا سر مار دیا گیا ہے، تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔
पास में सैयदा ज़ैनब खड़ी थी, पुकार उठी, इब्न ज़ियाद जवान को मत करो। तुम कहते हो कि यजीद की बगावत में तेरे भाई हुसैन का सर मार दिया गया है, तेरे भाई का सर पामाल हो गया है। अरे नहीं नहीं, देखते नहीं हो तुम्हारे दरबार में मेरे भाई का सर जो नेज़े पे है वो तुम तमाम यजीदियों से ऊपर है। ये बता रहा है कि तुमसे आला अगर कोई है ये मौला अली मकाम के साथ है। इमाम अली मकाम के लब पर दंदान पे छड़ी रगड़ा था, मारा था। वहां देखने वालों में एक सहाबी थी, हजरत ज़ैद इब्न अरक़म। उन्होंने कहा, इब्न ज़ियाद ये क्या कर रहे हो? तुम हुसैन के लब पे छड़ी लगाते हो, तुम उनकी ज़बान पे छड़ी मारते हो, तुम उनके दंदान पे छड़ी मारते हो। कहा क्या हुआ? ज़ैद इब्न अरक़म ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस लब पे तुम छड़ी मार रहे हो, जिस ज़बान पे तुम छड़ी मार रहे हो, इस ज़बान को, इस लब को मोहम्मद रसूलुल्लाह चूमा करते थे। इब्न ज़ियाद ने कहा, अगर तू सहाबी रसूल नहीं होता तो तुम्हें कत्ल कर देता। और कहा, कौन है जो धक्का मार कर इस ज़ैद इब्न अरक़म को बाहर करे? तारीख बताती है ज़ैद इब्न अरक़म को वहां से बाहर कर दिया गया। बड़ी लंबी तारीख है, समेटते हुए मैं ये बात बयान करना चाहता हूँ। कभी इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि औरतों को और रस्सियों से मजबूत तरीके से कस दो, ज़ैनुल आबिदीन को और मुकम्मल तौर पे कस दो, और यहां से कूफा से अब इन्हें मुल्क शाम शहरे दिमश्क भेज दिया जाए, यजीद के दरबार में भेजा जाए। अब ये काफिला यजीद के दरबार में भेजा जाने लगा। जब भेजा जाने लगा, ये काफिला चला तो धीरे धीरे ये काफिला मुल्क शाम में दाखिल होने वाला था। तो मुल्क शाम में एक सहाबी रसूल गए हुए थे अपने कारोबार की गरज से, तिजारत की गरज से। उस सहाबी रसूल का नाम हजरत सहल है। उन्होंने देखा कि मुल्क शाम के शहर दमिश्क को सजाया गया है, जगह जगह ढोल बजाए जा रहे हैं, जगह जगह नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग तालियां मार रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। हजरत सहल जो सहाबी रसूल है दमिश्क शहर में, उन दमिश्क वालों से कहा कि क्या यहाँ कोई ईद का दिन है जो तुम लोग ढोल बजा रहे हो, नगाड़े बजा रहे हो? क्या कोई खुशी का दिन है? तालियां बजा रहे हो, मकानों को सजाए हो, गलियों को सजाए हो, बाजारों को सजाए हो। तारीख बताती है, लोगों ने कहा कि लगता है कि तुम या मुल्क शाम का नहीं हो, दमिश्क का नहीं हो, लगता है तुम कहीं कहां से हो? कहा, हाँ मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो मदीना से चलकर आया हूँ, मैं एक ताजिर आदमी हूँ, तिजारत करने के लिए। ये तो बताओ कि शहर क्यों सजाया गया है, ढोल क्यों बजाए जा रहे हैं, तमाशे क्यों किए जा रहे हैं, तालियां क्यों बजाई जा रही है? तारीख बताती है, लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, वो लोग यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की बगावत में चंद दुश्मनों को मार दिया गया है और उनका सर लेकर के सिपाही आ रहे हैं, इस दमिश्क शहर में दाखिल होने वाले हैं। इसीलिए ये शहर सजाया गया है, इसीलिए ढोल बजाए जा रहे हैं, इसीलिए ताशे बजाए जा रहे हैं। खुशी के दिन ताशे बजाए जा रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करना कि इमाम अली मकाम के नाम पर अगर आप ढोल बजा रहे हो, ये किसका काम था? इमाम अली मकाम के नाम पर अगर ताशे बजा रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो, डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, ये किसका तरीका था? ये कोई हुसैनी का तरीका नहीं था। गौर करो, सुनो ये तारीख, ये यजीद और यजीदियों का काम था। ताली बजा रहे, ढोल बजा रहे, नक्कारे बजा रहे। जरा गौर से सुनना, दिल के कानों से सुनना, क्या हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें इमाम हुसैन के सच्चा गुलाम बनना चाहिए। अब पसंद करता हम यजीद के गुलाम बन रहे। जरा गौर करना, उस सहाबी रसूल ने कहा था कि बताओ ये काफिला किधर से आ रहा है? लोगों ने कहा कि एक दरवाजा जिसका नाम बाबू साह की तरफ से काफिला आ रहा है।
حضرت سہل چل پڑے باب صاحب کی طرف تو دیکھا کہ واقعی میں ایک قافلہ آ رہا ہے، چند عورتیں ہیں، ان کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، اور ایک لڑکا ہے جو لگتا ہے کہ بیمار ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں گڑیاں ہے۔ یہ قریب گئے اور جب قریب گئے تو دیکھا کہ نیزہ ہے، نیزے پہ ایک سر ہے۔ جب یہ قریب گئے تو انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ نیزے پہ جو سر ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ تو آقا کریم کے نواسے امام حسین کا سر ہے۔ اس صحابی رسول اور قریب کے پاس میں ایک بچی کھڑی تھی، اور جب وہ کھڑی ہوئی اس وقت صحابی رسول حضرت سہل کے آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ وہ بچی پکار کر کہتی ہے، یہ نوجوان آپ رو کیوں رہے ہو؟ ارے کوفہ کے لوگ تو خوشی منا، یہ دمشق کے لوگ تو خوشی منا رہے ہیں کہ میرے باپ کا سر مار دیا گیا ہے، یہاں کے لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، سارے لوگ خوش ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مگر آپ کون ہو جو آنسو بہا رہے ہو؟ آپ کون ہو جو رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے کہا تھا، اے بچی میں تجھے پہچان رہا ہوں، تو حسین کی بیٹی سکینہ ہے نا؟ کہا ہاں میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سہل نے کہا میں ایک صحابی رسول ہوں، میں نے حسین کو دیکھا تھا کہ کبھی ان کے نانا ان کے گود میں لگ کر کے کبھی انہیں صبح کرتے تھے، کبھی انہیں چوما کرتے تھے، اب اسی حسین کے سر کو یہ لوگ کاٹ کر نیزے پر لے کر چل رہے ہیں۔ اے بچی میں غلام رسول ہوں، اہل بیت کا غلام، میرا نام سہل ہے۔ سنو میں کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا خدمت کرو گی؟ کہا تم قیدی بنائے گئے ہو نا، تمہارے لیے پانی لاتے ہیں۔ میں تاجر آدمی ہوں، میں نے موٹی رقم کمائی ہے، ہم تمہارے لیے کھانا لائیں گے۔ اسلام کی شہزادیوں ذرا سن رہی ہو تو غور سے سننا کہ سیدہ سکینہ نے کیا مانا اس صحابی سے، کہا تھا کھانا مت دو، پانی مت دو۔ حضرت سہل نے کہا کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، تو پھر کیا چاہیے؟ سکینہ نے کہا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو سہل کہ میرے باپ کا سر کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا گیا ہے، اور یہ نیزہ میرے سامنے لے لے کر کے چل رہے ہیں، یہاں پر ماں شہر والوں بھی موجود ہے اور میرا باپ بھی موجود ہے، حضرت سیدہ زینب بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، اور دیگر میری بہنیں بھی موجود ہے، میرے خاندان کی لوگ یہاں پہ موجود ہے، اور یہ حسین کا سر میرے قریب لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہ ناچنے والے، یہ ڈھول بجانے والے، یہ نقارہ بجانے والے، یہ تالیاں بجانے والے، یہ خوشی منانے والے، یہ سب کے سب میرے قریب آ جا رہے ہیں، اور میرا پردہ نہیں ہو رہا ہے۔ اے صحابی رسول اگر چاہتے ہو کہ میری اس یہاں پر کوئی مدد کرو تو ایک مدد کرو کہ یزیدیوں کو کہہ دو کہ میرے باپ کا سر دور لے کر کے چلے، تاکہ جب یہ دور لے کر کے چلیں گے تو یزیدی ڈھول بجاتے ہوئے، نقارہ بجاتے ہوئے ادھر آگے آگے جائیں گے، اسلام کی لڑکیوں کا پردہ ہو جائے گا۔ کیا پیغام مل رہا ہے کربلا سے؟ اسلام کی شہزادیوں، آج 10 محرم الحرام کی رات میں اور 11ویں کی رات میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابھی میں نے دیکھا پاڑی اسٹیشن پہ دیکھا کہ مرد جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہے، عورتیں بھی ہزاروں کی تعداد میں، مردوں کے شانہ بشانہ کیوں نہیں ہے، ایک دوسرے کا دل دوسرے سے مس ہو رہا ہے۔ ارے کیا سیدہ فاطمہ نے اور کیا سیدہ زینب نے، کیا سیدہ سکینہ نے یہی کربلا سے پیغام دیا تھا، ارے کربلا سے تو پیغام سیدہ سکینہ نے دیا تھا کہ باپ کے سر کو آگے کر دو تاکہ یزیدی کی نظر اہل بیت و اطہار کی مقدس شہزادیوں پہ نہ پڑے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت سہل نبی میں یہ کام کرتا ہوں۔ گئے عمر ابن صاحب کے پاس، کہا کہ اس حسین کا سر نا ان شہزادیوں کے بھیڑ سے نکال کر کے دور لے کر کے چلو، آگے آگے چلو، ان سے اور آگے چلے جاؤ۔ عمر ابن صاحب نے کہا کہ میں تیری بات کیوں مانوں، تم کون ہے؟ حضرت سہل نے کہا یہ مت پوچھ کہ میں کون ہوں، بول کتنی رقم لے گا، کتنی رقم لے گا آگے نہیں آنے کا؟ جتنی رقم کہے گا اتنی رقم میں دوں گا، لیکن حسین کو سر آگے لے جاؤ تاکہ اسلام کی شہزادیوں کا مکمل طور پر پردہ ہو جائے۔ یہ مردوں کا جسم اہل بیت اطہار کی مقدس نوازیوں کے جسم سے مس نہ ہو، آگے لے چلو۔
وہ کیا مانگتا کہ خود انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایک تاجر آدمی ہوں، تجارت کی غرض سے شام میں آیا تھا، ان کے شام میں نے تجارت کر لی ہے، میرے پاس رقم آ گئی 4000 دینار ہے، سب میں دے دوں گا مگر حسین کا سرادی کر دو۔ یزیدی لالچی تو تھے ہی، لیے پیسے کو اور سر حسین کو آگے آگے کر دیے۔ اس طریقے سے سیدہ زینب نے، سیدہ سکینہ نے امام حسین اور حسین کی اولاد کو شہید ہونے کے بعد پردہ کا اہتمام کیا تھا، نماز کا اہتمام کیا تھا۔ آپ تم اسلام کی شہزادی بنتی ہو، نماز سے دور ہو جاتی ہو، اسلام کی شہزادی بنتی ہو، پردے سے دور ہو جایا کرتی ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب یہ کوفہ سے شام کے لیے قافلہ چلا تھا، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ دوپہر کے وقت حی علی الصلاۃ کی آواز حضرت سیدہ زینب کے کانوں میں گونجی تھی، جو سیدہ زینب نے کہا تھا اے رب تبارک و تعالیٰ، تو دیکھ رہا ہے کہ زینب کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اے رب تو دیکھ رہا ہے کیا کوئی پانی نہیں ہے کہ میں وضو کروں، یہاں پر ہاتھ بھی آزاد نہیں ہے کہ مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لوں، میں نماز پڑھوں، مگر میرا پروردگار جیسے ہو رہا ہے تیرے محبوب کی یہ نوازی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، میری سنت پوری تو دیکھ کے میری نماز کو قبول فرما دینا۔ کربلا سے کیا نہیں پیغام ملا، اسلام کی شہزادی نے اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا سے عورتوں نے یہی عورتوں کو پیغام دیا تھا کہ نمازوں کی پابندی کرنا اور پردے کا بھی اہتمام کرنا۔ یہ قافلہ اب دمشق میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ دمشق شہر کو سجایا گیا، ڈھول باجے نگارے بجائے جا رہے تھے، حسین کا سر آ رہا ہے۔ پورے دمشق میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ایک باغی کا سر آ رہا ہے، یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا تو حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، یہ اعلان کیا گیا تھا ایک باغی کا سر آ رہا ہے۔ اس لیے پورے شہر کے لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھو قیدی لوگ کیسے ہیں، دیکھو وہ سر کیسا ہے جو حکومت وقت کی جو ہے خلاف کاٹ دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عورتیں اپنی اپنی چھتوں پر اس قافلے کا دیکھ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، تو ایک عورت تھی جس کے سر کے بال سفید ہو گئی تھی، جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی۔ دیکھتی ہے کہ کافر آ رہا ہے، اس نے چند قیدی عورتیں ہیں، اپنی کنیز کو بلائی، اپنی نوکرانی کو بلائی، اور بلانے کے بعد کہتی ہے کہ لو یہ اس دشت میں کچھ کھانے ہیں اور پانی ہے، لے جاؤ ان قیدیوں کے حوالے کر دو، ان قیدیوں کے حوالے کر دو۔ اس کی نوکرانی کنیز آ گئی، قافلہ روک دیا گیا۔ سیدہ زینب کے پاس آ کر کے وہ کنیز کہتی ہے اے قیدیوں، لوگ میری مالکہ نے آپ لوگوں کے لیے کھانا بھیجا ہے، پانی بھیجا ہے، آپ لوگ اسے کھا لیں۔ سیدہ زینب تڑپ گئی، آنکھ سے آنسو آ گئے، تڑپ کر کہنے لگی یہاں کون ہمارا ہمدرد آ گیا ہے جو میرے لیے کھانا پیش کرنے کو تیار ہے؟ نہیں کھانا چاہیے، اور کھانا اسی وقت منظور کروں گی کہ تم نہیں تمہاری مالکہ ہے۔ اور وہ بتائے کہ کیوں کھانا پیش کر رہی ہے، ہم سے محبت کیوں ہے؟ تاریخ بتاتی ہے قریب سا کر کے کہیں دور ہی مالکہ، سر کے بال سفید ہے، جسم کی ہڈیاں کمزور ہے، آئی آنے کے بعد کہتی ہے کہ آپ لوگ قیدی ہیں، اس لیے میں نے کھانا بھیج دیا ہے، آپ لوگ کھا لیں۔ سیدہ زینب نے کہا یہاں تو کوئی پانی کے قطرہ دینے کو تیار نہیں تھا، اور تم تو پورا کھانا سجا کر کے لے کر آئے ہو، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کیوں کھانا کھلا رہے ہو؟ تو اس سیدہ عورت نے کہا تھا کہ میں ایک زمانے میں مدینہ طیبہ میں رہا کرتی تھی، جب مدینہ کا نام آیا سیدہ زینب کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھ میں آنسو کے قطرے آ گئے، اور کہا کہ کس مدینہ کی بات کرتی ہو؟ کہا اس مدینے کے جس مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہا کرتی تھی، اس مدینے کی بات کر رہی ہو جس مدینے میں محمد نبی کی ایک بیٹی تھی جن کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تھا۔ میں انہی کی کنیز تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی، میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔
جب ماں کا نام آیا تو سیدہ زینب کی آنکھ میں اور آنسو آ گئے، مگر آپ نے چیخا نہیں، آپ نے اپنے بال کو بکھیرا نہیں۔ آج جس نام کی شہزادی کا اگر ان کے پاس کوئی پریشانی دروازے پہ آ جائے تو بال نوچنا شروع کر دیتی ہے، کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتی ہے، چیخنا شروع کر دیتی ہے، وارے سیدہ زینب، وارے علی کی بیٹی۔ کتنی لاشوں کو دیکھ کر کی آئی تھی، آنسو تو تھے، کپڑے نہیں پھاڑ رہی تھی، آنسو تو تھے، بال نہیں بکھیر رہی تھی۔ پوچھتی ہے کیا عورت؟ تو اسی لیے کھلاتی ہوں۔ کہا ہاں، میں ایک زمانے جب رہا کرتی تھی سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی، تو انہوں نے مجھے آزاد کرتے وقت آخری وقت کہا تھا کہ سنو، جب بھی کوئی قیدی تمہارے گھر سے گزرے تو انہیں کھانا کھلا دیا کرو۔ میں اپنی مالکہ سیدہ فاطمہ کی حکم کی تعبیر کرتے ہوئے کھانا پیش کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے اسے ہاتھ میں لیا اور کہا ایک ہوئی عورت، یہ تو بتا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ ہم مسافر ہیں، ہم مظلوم ہیں، مسافروں کی دعا، مظلوموں کی دعا رب کی بارگاہ میں چل پہنچ جاتی ہے، چل ٹکرا جاتی ہے، بول تو تمہارے لیے دعا کر دوں۔ اس عورت نے کہا ہاں، ایک بچی اگر دعا کرنا چاہتی ہو تو یہ دعا کر دو کہ جس وقت میں سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی، ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام حسین تھا، ایک کا نام حسن تھا، ان کی ایک چھوٹی بچی تھی جن کا نام سیدہ زینب تھا، انہیں میں خود کھلاتی تھی، خود نہلاتی تھی، انہیں سنبھالتی تھی۔ اے لڑکی، ہمارے لیے دعا کر دے، میں نے تو سنا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا ہے، مگر حسین اب بھی موجود ہے، زینب اب بھی موجود ہے، دعا کر دے کہ مرنے تو پہلے حسین کی صورت دیکھ لوں، سیدہ زینب کو دیکھ لوں۔ سیدہ زینب نے کہا تھا اے بوڑھی ماں، اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے، کہ تیرے سامنے کھڑی ہے یہی جو سیدہ زینب ہے، کہ یہ جو سر دیکھ رہی ہو یہی تو حسین کا سر ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں کتنی جد بھری باتیں تھی، اس قدر سیدہ زینب نے صبر کر کے دکھایا تھا۔ بولنا ہے کہ بند کر دوں؟ بس 2-4-5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ قافلہ مختصر یہ ہے کہ یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا، تو یزید بھی وہی حرکت کیا جو ابن زیاد کفا نے کیا تھا، امام حسین کے لب پہ چھری مارنا شروع کیا، زبان پہ چھری رگڑنا شروع کیا۔ وہاں بھی ایک صحابی تھے ابو برزہ اسلمی، انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ ارے وہ لب ہے جسے رسول پاک چوما کرتے تھے، ارے یہ وہ شخص ہے جسے آقا کریم سونگھا کرتے تھے، کیا کر رہے ہو؟ مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قافلہ لوٹا پھوٹا وہاں پہنچا تو اس یزید نے مکاری کی۔ مکاری کیا کی؟ زین العابدین سے کہنے لگا کہ کون شخص ہے جو حسین کا سر مار دیا؟ کون ہے جو حسین کو مار دیا، حسین کی اولادوں کو مار دیا؟ یہ سب مکاری تھی، یہ اداکاری تھی، یہ سب اداکاری تھی۔ میں نے تو مارنے کو نہیں کہا تھا، کون ہے جو مار دیا؟ لو میرے سامنے جو مارا ہے۔ کسی نے کہا دیکھو یہ انس بن سنان مارا ہے، اس نے کہا کہ یہ کام میں کیوں کر سکتا ہوں، یہ میں نے نہیں کیا ہے۔ کسی نے خود ہی مارا ہے، اس نے کہا میں نے کام نہیں کیا ہے، ہماری کیا غرض، کیا نے رسول کا سر ماروں؟ سب نے مل کے کہا کہ شیمر لئی نے کیا ہے۔ شیمر والا چلاک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے کہاں یہ سب کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے۔ کہا کیا کون ہے؟ کہا کیا وہ ہے جو حسین کا سر چاہتا تھا، حسین کا ہاتھ چاہتا تھا، حسین کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو زمانے والے میرا غلام بن جائیں گے، یہ سب اسی کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یزید سمجھ گیا کہ شیمر ہمیں کو کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ حضرت مختصر یہ کہ حضرت زین العابدین سے اس یزید نے کہا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟
کوئی بات ہے تو عرض کرو. امام زین العابدین نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرے بابا حسین کو شہید کیا ہے ان سب کو میرے حوالے کر دو, میں اس کا بدلہ لوں گا, ان کا حصہ ماروں گا. یزید کی مکاری سمجھ میں آ گئی جو کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں کہا تھا, وہ لوگ اپنی مرضی سے کیے تھے, میں تو یہاں دمشق میں بیٹھا تھا, میں تو یہاں شام میں بیٹھا تھا, وہ لوگ اپنی مرضی سے کیے تھے. مکاری پکڑی گئی جب امام زین العابدین نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو میرے حوالے کرو. اس نے کہا یہ شرط منظور نہیں ہے, یہ شرط بولو اور کوئی بات ہے تو. اور بات یہ ہے کہ جو جمعہ آنے والا ہے اس جمعہ میں خطاب میں کروں گا, اس کا خطبہ میں دوں گا, اور ایک میری شرط ہے کہ میرے بابا حسین کا سر میرے حوالے کر دو, میں جہاں چاہوں گا دفن کروں گا. ایک بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے نکال کر مدینہ طیبہ پہنچا دو. تاریخ بتاتی ہے یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے تم خطبہ دے لینا, دمشق کی جامع مسجد ہے, علی کا شہزادہ اٹھا خطبہ دینے لگا, اور جب خطبہ دینے لگے تو تذکرہ معلم الحرام کی جو تاریخ گزری تھی, جو شہادتیں گزری تھی, جب ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیے تو وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب رونے لگے, آنکھ سے آنسو پڑنے لگے, یا حسین کے نعرے بلند کرنے لگے. یزید نے دیکھا کہ اب تو ماحول میرے خلاف ہو جائے گا, اپنے مؤذن سے کہہ دیا کہ اذان دو. مؤذن اذان دینے لگا. مؤذن جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, امام زین العابدین نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا پروردگار سب سے برتر ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے بڑا ہے. مؤذن نے دھیرے دھیرے کلمات پڑھتے ہوئے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین نے کہا یزید دیکھ یہ محمد رسول اللہ میرے نانا کا نام ہے یا تیرے باپ کا نام ہے, میرے نانا کا نام ہے یا تیرے خاندان میں کسی شخص کا نام ہے. جب امام زین العابدین نے اس طرح سے اس کی پکڑ کی تو اسے سمجھ میں آیا کہ اب سارے لوگ اس کے ہو جائیں گے, ہمارے خلاف آ جائیں گے, ہمیں بھی مار دیا جائے گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ان قافلے والوں کو مدینہ بھیج دیا جائے. مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قافلہ وہاں سے روانہ کر دیا گیا, مدینہ پہنچنے والا تھا. مدینہ کی سرحد پہ جا کر کے کسی نے کہہ دی کہ حسین کا لوٹا پوٹا قافلہ جو انہیں بیت اذان کی مقدس شہزادیوں پہ مشتمل ہے وہ قافلہ مدینہ پہنچنے والا ہے. پورا مدینہ اس قافلے کے استقبال میں کھڑا ہو گیا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے جن کے ہاتھ میں آقا کریم نے مٹی دی تھی کہ مٹی رکھ لو, جس دن امام علی مقام کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے کہ مٹی خون بن جائے گی خون. اور ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے مدینے میں اتنا زیادہ کبھی روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. تو ہی مرتبہ دیکھی ہے میں نے کہ جس وقت آقا کریم انتقال فرمائے تھے اس وقت یہ مدینے کے لوگ روئے تھے. یا تو یہ لوٹا ہوا قافلہ ملک شام سے چل کر کے مدینہ پہنچا تو مدینے کے لوگ رو رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی قافلہ آگے بڑھا سیدہ صغرا انتظار میں تھی, قریب آئی, سیدہ زینب کے گلے سے لگ گئی, کہنے لگی پھوپھی زینب میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا جو مجھ سے وعدہ کر کے دیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد آؤ گا, کئی مہینے گزر گئے بھائی کی خبر نہیں گئے, بتاؤ میرے بابا حسین کہاں ہے. اللہ اللہ. سیدہ زینب انہوں نے سمجھایا بتایا کہ معاملہ ایسا ہے. تاریخ بتاتی ہے لوگوں نے کہا اپنے گھر میں چل گئے. سیدہ زینب نے کہا, امام زین العابدین نے کہا ہم گھر میں پہلے نہیں جائیں گے, اس لیے کہ بابا حسین نے کہا تھا اے زینب اگر تم یہاں سے مدینہ پہنچنا تو سب سے پہلے نانا کے روزے پر جانا اور حسین نے سلام پیش کر دینا اور کہہ دینا کہ جو آپ کی حدیث تھی وہ ثابت ہو گئی صحیح, کربلا کے میدان میں آپ کا نواسہ حسین شہید ہو گیا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں یہ قافلہ روضے رسول پر کیا, سلامی عقیدت پیش کی, پھر یہ دھیرے دھیرے
اپنے گھر میں تشریف لے آئے. انشاءاللہ اس کے بعد کی تاریخیں ہیں کہ جن لوگوں نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا ان لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے کاٹا گیا, ان لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے کاٹا گیا, ان سب کو بھی مارا گیا. لیکن انشاءاللہ اس کی تمام تاریخیں کبھی اور موقع ملا تو بعد میں بیان کروں گا. اور یزید کی کیا خباثت ہے, اس کی کیا چینکی اور طویلگی ہے, کتنا بڑا مرہوس انسان تھا, کتنا بڑا یاش انسان تھا, کتنا بڑا مکار تھا, کتنا بڑا شرابی تھا, کتنا بے نمازی تھا. کبھی موقع ملے تو میں بتاؤں گا کہ وہی شخص تھا جس نے مدینہ پہ بھی حملہ کروایا تھا اور مکہ شریف پہ بھی حملہ کروایا تھا. ایسا حملہ کروایا تھا نا کہ کعبہ شریف میں جو آگ لگی تھی اسی یزید کی وجہ سے لگی تھی. اسی کے سپاہیوں نے کعبہ شریف کی انقلاب چلائے تھے. انشاءاللہ ان تمام تاریخوں کو بعد میں کبھی بیان کروں گا. بس ان چجولوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.